حمد و ثنا کے بعد دعا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، مجھے آپ کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، جمعۃ المبارک کی مقدس عبادت کے لیے اپنے کریم پروردگار عالم کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، ہماری سعی کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، جو حسب معمول اللہ کے کرم سے اللہ کے حضور سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح تعلیم وصال اذانوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونا، مذہبی معاملات میں سب سے آگے آگے رہنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور بقیہ زندگی قرآن و سنت، اسلام، شریعت محمدی علیہ التحیۃ والثناء، اپنے خوف میں، حضور کی محبت میں زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، شعبان المعظم گزر رہا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امام سید الرسل محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج پر ہم اس کو گفتگو کر رہے تھے۔
اس معجزہ معراج کو اس پہ مفصل گفتگو کی جائے، ہم نے تو ابھی تک اس کو شروع نہیں کیا تھا، بس ایک آیت طیبہ کی تشریح پڑھی، اس کا شان نزول پڑھا، حضور کے سفر معراج کا سبب کیا تھا وہ پڑھا، اور پھر آگے شب برات کے قبولیت بھرے لمحات اہل ایمان اہل اسلام تک آ پہنچے۔ ہم تھوڑی سی آج گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ سفر معراج کو اگر آپ اول سے لے کر آخر تک مفصل دیکھیں، انسان کی ساری زندگی کی کامیابی، مقصد حیات، مقصد تخلیق، مقصد تخلیق کائنات، یہ سارا انسان کے عقائد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، برزخی زندگی، ظاہری زندگی، موت و حیات، جنت و دوزخ کا وجود، یہ سارے سلسلے، یہ سب کچھ اس معجزہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے پڑھا، قرآن و حدیث میں مفصل بیان فرما دیا، سب کچھ اسی طرح کیا۔ ہم اس میں مفصل کی گفتگو نہیں کریں گے، ہم نے کیسے تھوڑے تھوڑے اس میں نکات جو تھے وہ پڑھے گے۔ سارے عقائد کی سفر معراج عکاسی کرتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے عقیدے، آپ مثلاً ایک عقیدہ دیکھ لیں، تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، حضور کے نور اور بشر کا عقیدہ۔ کہ یاد رکھیے اہل سنت کا جو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور نور تھے یا بشر تھے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور اصلاً نور تھے، لباس بشریت میں تشریف لائے۔ یاد رکھنا عقیدہ کیا ہے، حضور اصلاً نور تھے، لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے۔ کیونکہ اگر حضور نور ہوتے تو پھر نور بشر سے کلام نہیں کر سکتا، بشر ہی بشر سے کلام کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، طوطے کو جب زبان سے کھائی جاتی ہے نا، تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ طوطے کے سامنے ایک شیشہ، ایک آئینہ رکھا جاتا ہے، انسان خود اس آئینے کے پیچھے بیٹھتا ہے، بولتا ہے، آواز نکالتا ہے۔ طوطا آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہے، آواز آئینے کے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ طوطا سمجھتا ہے کہ یہ جو آئینے میں طوطا ہے یہی بول رہا ہے، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، زبان سیکھ جاتا ہے۔ اگر انسان سامنے بیٹھ کر اس طوطے کو زبان سکھانا چاہے تو نہیں سکھا سکتا۔ حضور اگر اصلاً نور تھے اور حالت نورانیت میں تشریف لاتے تو انسانی آنکھ تو، بشری آنکھ تو حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے ہیں، دوری مخلوق کے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کا وجود ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے حضور اصلاً نور تھے اور لباس بشریت میں، لباس انسانیت میں حضور دنیا میں تشریف لائے، تاکہ اللہ کا پیغام، قرآن، وحی، اللہ کا کلام آسانی سے اللہ کی مخلوق اور بندوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ ہمارا حضور کے نور اور بشر کے بارے میں عقیدہ ہے۔ لیکن اگر معجزہ معراج کو دیکھیں تو اس میں یہ عقیدہ بڑا کھل کے واضح آتا ہے۔ ایک عجیب طریقے سے یہ عقیدہ سامنے آتا ہے، اور جتنے بھی اس میں ابہام ہے، گفتگو ہے، جتنی بھی اس میں بحث ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے، اس عقیدے کو سمجھ لینا، یہ کام آئے گا آپ کی زندگی میں۔
حضور مسجد حرام سے، جیسے قرآن 15واں سپارہ سورۃ الاسراء آغاز میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور مکے سے سفر فرمایا مسجد حرام سے، فلسطین میں حضور مسجد اقصی تک تشریف لے گئے جو قبلہ اول تھا فلسطین، بیت المقدس، حضور وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے حضور نے پھر آسمانوں کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ٹھیک ہے، مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر پہلے ہی موجود تھے، صفے بنا کے کھڑے تھے، حضور گئی نماز پڑھائی، اور پھر حضور نے مسجد اقصی فلسطین سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا اوپر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی انسان آسمان کی طرف پرواز کر سکتا ہے؟ کوئی بھی بشر انسان آسمان کی طرف پرواز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انسان کا خاصہ نہیں ہے کہ انسان ہوا میں اڑے، کوئی بشر انسان اڑ نہیں سکتا، پرواز نہیں کر سکتا، یہ بشر کا خاصہ نہیں ہے۔ حضور نے توجہ فرمانا، حضور نے مسجد اقصی سے فلسطین سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا تو ساری بشریت نیچے رہ گئی، مصطفیٰ گزر گئے۔ ثابت ہوا حضور بشر نہیں تھے، بشر ہوتے تو زمین پہ رک جاتے، کیونکہ بشر اڑ نہیں سکتا، بشر پرواز نہیں کر سکتا۔ ساری بشریت مسجد اقصی پر، فلسطین پر، کل کائنات کی بشریت رک گئی، مصطفیٰ گزر گئے۔ ثابت ہوا حضور بشر نہیں تھے۔ بھئی اگر آپ سے کوئی یہ مسئلہ پوچھ ہی لیتا ہے نا، ہم بشر کا، قرآن آپ پڑھ نہیں سکتے، حدیث کا آپ کوئی اس کو ریفرنس دے نہیں سکتے، تو یہ بات جو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور کا نور اور بشر کا جو عقیدہ ہے وہ کیا تھا، تو مسجد اقصی پر ساری بشریت، سارے انسان نیچے رہ گئے، حضور گزر گئے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ حضور بشر نہیں تھے، بشر ہوتے تو بشر اڑ نہیں سکتا، حضور بھی رک جاتے۔ حضور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، یہ سدرۃ المنتہا سارے آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک مقام ہے جبریل امین کا، آخری مقام ہے جبریل امین کا۔ جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، تمام قدسی مخلوقات کی، فرشتوں کے جو سردار ہیں، آپ کا ٹھکانہ، آپ کا ڈیرہ، آپ کی رہائش، آپ کا مقام آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر ہے۔ توجہ فرمانا، بشریت کی سمجھ آ گئی، حضور بشر نہیں تھے، سمجھ آئی نا؟ کیوں نہیں تھے کہ بشر اڑ نہیں سکتا، حضور تشریف لے گئے۔ آپ آئے آگے، سدرۃ المنتہا پر یہ جبریل امین کا مقام ہے۔ جبریل کس کے بنے ہوئے تھے؟ یہ فرشتے کس کے بنے ہوتے ہیں؟ آپ کی نہیں، مٹی کی نہیں، کس کے ہوتے ہیں؟ نور کے۔ یہ نورانی مخلوق ہے نا فرشتے، سارے فرشتے کس کے ہیں؟ نور کے، نورانی مخلوق ان کو کہتے ہیں۔ ان کا جو وجود ہے، یہ جسم ہے، یہ نور کا ہے۔ جبریل امین کس کے بنے ہوئے تھے؟ نور کے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، توجہ فرمانا، سر سے لے کر پاؤں تک جبریل کس کے بنے ہوئے تھے؟ نور کے، سراپا ہی نور تھے۔ اور جبریل کتنے بڑے تھے یہ پتہ ہے آپ کو؟ جبریل کے 600 پر تھے۔ اگر ایک پر اٹھاتے تو پوری دنیا کے مشرق و مغرب آپ کے پر کے نیچے آ جاتے۔ ایک پر صرف اٹھاتے تو 6000 سال کا سفر طے کر لیتے تھے۔ اتنا بڑا جبریل امین کا وجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، کہاں جنتیں ہیں، کہاں آسمان ہے، یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، پھر اتنی ہی پہلے آسمان کی موٹائی ہے، پھر جتنا زمین سے لے کر پہلے آسمان کا آخری کنارہ ہے،
اتنا ہی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ ہے، پھر جتنا زمین سے لے کر دوسرے آسمان کا پہلا کنارہ ہے اتنا ہی پھر دوسرے آسمان کی موٹائی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ آگے چلتے ہیں ساتویں آسمان تک، اس سے اوپر جبریل امین کا مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھا، کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے پاؤں تھوڑے سے ایک ہاتھ سے بھی کم فاصلے پر اب پانی کے اوپر تھے، لٹک رہے تھے کنویں میں، بس ایک اپڈیٹ کر دیا، ایک ہاتھ یوسف علیہ السلام پانی کے اوپر تھے۔ بھائیوں نے اوپر سے رسی کاٹی، قرآن سورۃ یوسف، بھائیوں نے رسی کاٹ دی، رسی کٹ چکی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل یوسف کی رسی کٹ چکی ہے، اس سے پہلے کہ یوسف پانی پر پہنچے نیچے جا کر اپنے پر بچھا۔ اب جبریل کہاں سے چلے اور کتنا فاصلہ تھا؟ یہاں سے رسی کٹ جائے تو یہاں پہنچنے میں کتنا فاصلہ دیر لگتی ہے؟ پل بھر میں جبریل آئے، یوسف علیہ السلام کو پروں پہ اٹھا دیا اور یوسف کو پانی پر نہیں پہنچنے دیا۔ یہ رفتار تھی حضرت جبریل امین کی، یہ رفتار کا عالم تھا۔ تو جبریل امین کس کے بنے ہوئے تھے؟ نور کے، توجہ فرمانا، کس کے تھے؟ سراپائی نور تھے جبریل امین۔ سدرۃ المنتہا کے مقام حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، معراج پہ، اللہ کی عرش پہ، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل رک گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل آگے چلو، تو کہا حضور میں آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور میں اگر ذرہ برابر بھی آگے جاؤں میرے پر جال کے راکھ ہو جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میری آخر بات ہے۔ جبریل ذرہ برابر بھی آگے جائے تو پر جال کے راکھ ہو جاتے ہیں، جبریل آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل کس کے بنے ہوئے تھے؟ سارا جبریل، سارا نور، سارا جبریل، سراپائی جبریل، سارا نور سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ اگر نور آگے جاتا ہے، ذرہ برابر بھی نور آگے جاتا ہے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ ساری نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رک گئی، ساری نورانیت۔ جبریل نور کے تھے نا، آگے جائیں گے تو جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ سارا جبریل، ساری نورانیت، ساری مخلوقات نورانی، سارا نور سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ اگر نور آگے جاتا ہے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ساری نورانیت رک گئی، مصطفیٰ وہاں سے گزر گئے۔ معجزہ معراج سے ثابت ہوا حضور نہ بشر تھے نہ نور تھے، جو خدا ہی جانتا ہے مصطفیٰ کیا تھا۔ ساری بشریت مسجد اقصی پہ رک گئی، حضور وہاں سے گزر گئے۔ ثابت ہوا حضور بشر نہیں تھے۔ سدرۃ المنتہا پر ساری نورانیت رک گئی، مصطفیٰ گزر گئے۔ ثابت ہوا حضور نور بھی نہیں تھے، نہ نور تھے نہ بشر تھے۔ کیا تھے؟ یہ خدا ہی جانتا ہے مصطفیٰ کیا تھا۔ یہ معجزہ معراج، سفر معراج سے اہل سنت کا ایک عقیدہ، حضور کی عظمت و شان، حضور کی رفعت، حضور کے عروج اور معراج کے سامنے آتا ہے۔ یہ میرے حضور کی شان تھی۔ تو اس کو آپ جتنا بھی ہم پڑھتے چلے جائیں نا، ہر لمحہ ہر قدم پہ یہ اہل سنت کا عقیدہ سامنے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب مسجد حرام سے آگے چلا تو میں نے سفر شروع کیا تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علی قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں گزرا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث قدسی، حدیث ہے، ثابت ہوا انبیاء اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ اور جبریل امین کس کے بنے ہوئے تھے؟
نور کے، صرف جبریل امین کے جو ہونٹ تھے یہ کافور کے بنے ہوئے تھے، بقایا سارے جبریل کس کے تھے؟ نور کے بنے ہوئے تھے، ہونٹ کافور کے تھے۔ اور ایک دن جبریل نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے سارا مجھے نور کا بنایا، یہ ہونٹ کافور کے کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جبریل تجھے اس سوال کا جواب دیا جائے گا، ابھی وقت نہیں ہے اس تیرے سوال کے جواب کا۔ اور عمر کتنی تھی جبریل کی؟ ایک دن حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو کہا حضور مجھے کوئی علم نہیں، ہاں اتنا پتا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا اور 70,000 سال کے بعد دوبارہ وہ ستارہ چمکتا تھا۔ ایک دفعہ چمکا پھر غروب ہو گیا، پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ چمکتا تھا، پھر غروب ہو گیا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا تھا۔ حضور مجھے اپنی عمر کا علم نہیں، لیکن میں نے اس ستارے کو جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا۔ مجھے اپنی عمر کا علم نہیں، جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل واللہ انا کوكب، اللہ کی قسم وہ ستارہ میں تھا، واللہ انا کوكب، قسم اللہ کی جبریل وہ ستارہ میں تھا۔ اس سے الگ اندازہ لائیں گا حضور کی عمر کتنی تھی، پھر جبریل کی عمر کتنی تھی۔ تو کہا یا اللہ یہ ہونٹ کافور کے کیوں ہیں؟ کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، مستی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل ایک وقت آئے گا سارے جو آسمانی مخلوق تھے ان کے ہونٹ نور کے تھے، سارا وجود نور کا تھا۔ ایک جبریل تھے جو فرشتوں کے سردار تھے کہ جن کا سارا وجود نور کا تھا، صرف ہونٹ کافور کے تھے، بقایا کسی فرشتے کے نہیں تھے۔ تو کہا یا اللہ جب سارے فرشتوں کے ہونٹ نوری ہیں تو میں تو فرشتوں کا سردار ہوں، میرے ہونٹ کافور کے کیوں؟ کافور جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ انسان کو اگر وہ اس کو جسم سے مس کریں تو انسان ایک مستی کی کیفیت میں، ایک لذتوں میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ سوال پوچھا، اللہ سارے فرشتوں کے ہونٹ نور کی اور جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے کافور کے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ وقت آئے گا سوال کا جواب دیا جائے گا، جبریل ابھی نہیں۔ اب حضور جب طائف سے واپس آئے، ام ہانی کے گھر میں خشک جو کی روٹی کے خشک ٹکڑے تناول فرمائے، حضور سو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج جبریل میرا محبوب پریشان ہو گیا، نظام کائنات کو روک دیا جائے، جنتوں کو سجا دو، قرآن قدسی سے کہو کیا پھولوں کو لے کر جنت کے محلات کی چھتوں پر میرے محبوب کی استقبال کیا جائے، دوزخ بند کر دیا جائے۔ اور جو اولو العزم جلیل القدر فرشتے تھے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، فرمایا چاروں اولو العزم فرشتے 70,000 فرشتے لے کر نیچے اتر جاؤ، جنت سے ایک نور کی سواری براق لے کے چلے جاؤ۔ اب حضور اب جبریل امین آئے نا، اس میں بڑے نکات ہیں سفر معراج میں۔ اس وقت حضور کمرے میں سو رہے تھے، چادر تان کر، دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی تھی۔ جبریل آئے، عرض کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، دروازے پہ دستک دوں؟ کہا دستک نہیں تھی، میرا محبوب تھکا ہوا ہے۔ کہاں وہ 150 میل 250 کلومیٹر، پاؤں زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے، میرا محبوب پیدل سفر کر کے آنا۔ نہیں جبریل دستک نہ دے۔ کہا یا اللہ کیا کروں، کیسے اندر جاؤں؟ کہا آج جبریل اندر جانے کا ایک انداز نیا ہوگا۔ حدیث کہا وہ کیا کہ اللہ نے فرمایا جبریل آج تمہیں چھت سے سوراخ کرنا ہوگا، اس چھت سے سوراخ کر کے تمہیں آج اندر جانا ہوگا۔ تو جبریل نے کہا یا اللہ چھت میں، دنیا کا چھت چھوٹا سا سوراخ، فرمایا یہی دنیا والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ آج جبریل تجھے اپنے پروں کو سمیٹ کر سکیڑ کر پوری عاجزی انکساری کے ساتھ فرشتوں کی سرداری کو کسے پشت ڈال کر
اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے سکیڑتے ہوئے پوری آدمی سے اس سراخ میں داخل ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا. دنیا والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس بادشاہت ہو، دولت ہو، عہدے ہو، منصب ہو، دنیا ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دربار میں آؤ، ساری دنیا کی سٹیٹس پر سے پشت ڈال کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو. جبریل تو یادا سے لانا ہوگا. جبریل اندر آئے، حضور چادر تان کے حدیث میں کلام فرما رہے تھے. تو جبریل نے کہا کہ یا اللہ ہاتھ لگاؤں، حضور کو بیدار کر، کہا ہاتھ نہیں لگانا. آواز نہیں، کہا آواز بھی نہیں دینی. کہا یا اللہ کیسے کہ تیرے محبوب کو بیدار کروں. کہا ایک دفعہ تو نے جبریل پوچھا تھا، اللہ سارا جبریل کو نور کا بنایا، یہ ہونٹ کافوری کیوں بنائے تھے؟ کہ اسی لمحے کے لیے بنائے تھے. آج جبریل اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھے. اسی لمحے کے لیے تجھے سارا نور کے بنا کر تیرے ہونٹوں کو کافوری اس لیے بنایا تھا. تیرے پاس بڑی سرداری ہے، تیرے پاس بڑی قوت رفتار ہے، تو قوت و طاقت کا مالک ہے. ساری مخلوقات سے اوپر عرش کے نیچے تو رہتا ہے. سارے انبیاء رسول کا تو پیغام بن کے آتا رہا. میرے پیغام کو جاتا رہا میرے پیغمبروں کے پاس. لیکن آج سب کچھ پیچھے ڈال کر آج تجھے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے قدموں پر رکھ کر اپنی غلامی کا اظہار کرنا ہوگا. جبریل نے ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھے. حضور نے ٹھنڈک محسوس کی، آنکھ کھول کر کہا اسی لمحے کے لیے بنائے تھے، آپ نے محبوب کو بیدار کرنا تھا، اسی لیے بنائے تھے. حضور اٹھے، پھر آگے حضور صدرۃ آگے حضور نے سفر معراج شروع فرمایا. ایک لمبی گفتگو تھی جو ہم کر بیٹھے ہیں. حضور نے پھر آگے سے سفر شروع فرمایا. یہی وہ بات تھی جو تمہیں بتانا تھا، شب برات آ رہی ہے. اب حضور اٹھے، چاہے زمزم کے کنویں پر حضور کے سینہ کے دست کو چاک کیا. فرشتوں نے وہاں سے آپ کے دل مبارک کو نکالا، سینے کو آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر رکھ کر اس سینے کو بند کر دیا گیا. حضور کو محسوس نہ ہوا. اب حضور تشریف لائے، سر پہ حضور کی کمی نہیں ہے، آدھی رات گزر رہی ہے. حضور تشریف لائے، دیکھا براق کعبۃ اللہ کے بالکل پاس کھڑا ہے. سواری نور کی کھڑی ہے. 70,000 فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہیں. جبریل کھڑے ہیں، رکعت کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے. پورا نظام کائنات رکا ہوا ہے. جہنم میں بند ہے، جنت سجی میں اللہ کا عرش سج رہا ہے. قرآن قدسی پھول لے کر جنت کے محلات کی چھتوں پر حضور کے استقبال میں کھڑے ہیں. پورا نظام کائنات رکا ہوا ہے. حکم تھا جبریل میرے محبوب کو دولہا بنا کے لاؤ. حضور آئے، سر جھکا ہوا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو کہ حضور کی غلامی نصیب ہوئی. حضور آئے، جبریل نے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے. حضور اس میں قدم رکھے اور سواری میں سوار ہو جائے. اللہ کی عرش میں آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. قرآن قدسی جنت کی محلات کی چھتوں پہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. 1,24,000 پیغمبر بیت المقدس میں صفے باندھ کر ہاتھ باندھ کر حضور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پورا نظام کائنات رکا ہوا ہے. حضور نے رکعت میں پاؤں رکھا، رکھ کے واپس آ گئے. جبریل نے کہا حضور آپ سوار ہو گئے. حضور کا سر جھکا ہوا تھا. حضور نے فرمایا جبریل میں نہیں کرنا چاہتا. جبریل نے عرض کی حضور اللہ آپ کو اپنے عرش کو بلا رہا ہے. اللہ کا عرش سجا ہوا ہے، پورا نظام کائنات رکا ہوا ہے. اللہ کی نے فرمایا کہ میرے محبوب کو لے گیا. حضور نے فرمایا جبریل میں نہیں جانا چاہتا. یہ نہیں کہ حضور نے انکار کر دیا تھا. ہمیں جو کوئی ایم پی ایم ایل اے بلائے تو ہم سب کچھ ٹوٹ جاتی ہیں. آپ یہ باتیں دیتا رہے تو نہیں سنتے، توڑ کے جاتی ہیں. ہمیں تو کسی وڈیرے نے بلایا، کونسلر صاحب کی کال آئی تو جس کو رب بلائے اور پھر بلائے بھی اپنی شان و شوکت سے. تو یہ نہیں کہ حضور نے انکار فرمایا تھا. حضور جانتے تھے جو اتنی محبت کر رہا ہے نا، آج جو کہوں گا وہ ماننے.
اور جو ملاقات کا اتنا اشتیاق رکھتا ہے نا، ملنا چاہتا ہے، آج منواؤں گا کہ جبریل میں نہیں جانا چاہتا۔ جبریل خاموش ہے، پورے آسمانی فرشتے کام پر خود حضور نے رکاب میں پاؤں رکھ کے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے کلام فرمایا، کہا میرے محبوب رکاب میں پاؤں رکھو، سواری پہ سوار ہو جاؤ اور آ جاؤ۔ آج وہ دنیا والے نہیں مانتے تو نہ مانے، میرے سامنے عرش میں محبوب آ کر بیٹھ، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں محبوب تیری کتنی عزت ہے، تیری کتنی شان ہے، تو کتنی شانوں کا مالک ہے، دنیا والے تیرے مقام کو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جبریل حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا آ جاؤ، کیوں نہیں آتے، کیوں روک گئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ نہیں تھا کہ حضور نے انکار فرمایا، جانتے تھے وہ آج دے گا۔ حضور نے فرمایا یا اللہ، اس کو گناہگار امت کو زمین پہ چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا، میری امت بڑی گناہگار ہے، میں اس کو چھوڑ کے زمین پہ نہیں آنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں تیری امت کو بخش دے گا، قیامت کے دن معبود تیرے ہاتھ کی انگلی کی طرف دیکھوں گا، جس طرف اٹھتی چلی گئی اس کو بخشتا چلا جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں معبود تیری امت کو بخش دوں گا، بس رکاب میں پاؤں رکھو، سواری میں سوار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ارے یار وہ معبود، وہ رسول، وہ نبی، رب بھی بلائے، نظام کائنات رکا ہوا ہے، رک جائے، نہیں جانا، اللہ یہ گناہگار ہیں، ان کو چھوڑ کے کیسے آ جاؤں؟ اللہ فرمائے وعدہ کرتے ہوں قیامت کے دن بخشوں گا تیری امت کو۔ ساری امت گناہ کرتی، اس وقت رسول یا خنزیر بنا دیتا تھا، بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیتا تھا، دروازے پہ لکھ دیتا، ماتھے میں رکھ دیتا۔ اتنی محبت ہے نا امت سے، وعدہ کرتا ہوں لاکھ گناہ کرے گی اندر، باہر نکلے گی، پھر پہلے سے زیادہ عزت دے دوں گا، تیری امت کو رسوا نہیں ہونے دوں گا دنیا میں، جتنے بھی گناہ کرے گی ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا، ان کے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ اس لیے معبود کی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں، مخلوق تو پہلے میں یہ بھی برابر تھی نا، بس اس نسبت سے، ارے وہ رسول جو رب کے پاس آنے سے ڈرتے، اتنی امت سے محبت ہے، اور ایک امت ہے، ایک غلام ہے کہ جمعے کے دن بھی، جمعے ہفتے کے بعد بھی اگر اسی رسول کے سلام پڑھنے کا وقت آئے 2 منٹ کی بھاگ جاتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے اس رسول کے سلام کرنے کا، وقت ہی نہیں ہے، قیامت کے دن کیا اس کو منہ دکھاؤ گے، اس رسول کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ کتنی بار روزانہ سلام اس محبوب پہ کرتے ہیں۔ آنے والی منگل کو جو رات آ رہی ہے، پھر وقت ہو چکا ہے، 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، شب برات کی رات ہے، اس پہ ایک پاس ہوں گے انشاءاللہ یہاں پر آئی سب 10 بجے ٹھیک ہے، ٹائم ساتھ تسبیح کریں، 10 بجے انشاءاللہ یہاں پر باجماعت شب برات کو صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی۔ یاد رکھیں یہ وہ آنے والی رات ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی محبوب کی امت کو دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، پہاڑ پہ گئے، ایک پتھر تھا، ہاتھ میں عصا تھا، اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، پتھر تو ٹکڑے ہوا، اندر ایک بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا، انگور کھا رہے تھے، اللہ اس بند پتھر کے اندر یہ تیری عبادت کر رہے ہیں، کب سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ 300 سال سے عبادت کر رہے ہیں اس بند پتھر میں۔ یا اللہ بڑی شان ہے، کہ عیسیٰ اس سے ایک اور عجیب بات بتاؤں، یا اللہ وہ کیا فرمایا کہ عیسیٰ اسی عجیب بات بھی ہے، اپنے محبوب کی امت کو ایک رات دوں گا جس کا نام ہوگا شب برات، جو اس رات کو عبادت کرے گا اس کو میں 300 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا۔ اللہ فرماتا چاہ تم بس بخش دو نا، بہانے آ جاؤ نا، آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، سارا سال گناہ کر، اس رات رزق لکھا جاتا ہے، یہی ہوتا رزق لکھا جائے گا، پورے سال کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، آپ کے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ اور شیطان ہوتا ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کہتا ہے آسمان سے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، شیطان کہتا ہے آسمان کی طرف چنگاریاں پھینکو کہیں یہ رک جائے گا آپ کی رحمت۔ افسوس کہ آج ہمارے بچے بھی اس رات وہی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں،
اس رات شیطان اللہ کی رحمت کو روکنے کے لیے آسمان کی طرف آگ کی چنگاریاں برساتے تھے. ہمارے بدلے میں شب برات کو وہی آتش بازی ہے. یہ شیطانی عمل ہے، یاد رکھیں. جو ایسے کرتے ہیں کہ ان کے مقدر میں آگ لکھ دی جاتی ہے. یہ وہ رات ہے. اس رات کو آؤ، یہاں پہ عبادت کرو، گھروں میں خواتین عبادت کریں، اٹھ کے روزہ رکھو، تاکہ اس رات کے جو فضائل ہے وہ انشاءاللہ منگل کی رات، منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.